ایک زمانے میں ولوویل کے چھوٹے سے قصبے میں ایک پرانا خستہ حال کھلونوں کی دکان تھی جس کا نام تھا مسٹر ٹو میکرز ایمپوریم۔ یہ ایک اداس جگہ تھی جس میں گرد آلود کھڑکیاں تھیں اور ایک نشانی جو ہوا میں کڑکتی تھی۔ ولوویل کے بچے اس سے دور رہنا جانتے تھے کیونکہ کہا جاتا تھا کہ یہ خوفزدہ ہے۔ اکتوبر کی ایک سرد شام بہادر دوستوں کا ایک گروپ کیمپ فائر کے گرد جمع ہوا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو مسٹر ٹو میکر کے ایمپوریم میں رات گزارنے کی ہمت کی تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ بھوت جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ٹام، جو کہ سب سے بہادر تھا، اس نے کہا، میں یہ کروں گا اور میں کسی بھوت سے نہیں ڈروں گا۔ اسے ایک ٹارچ، سلیپنگ بیگ اور سنیکس کا ایک تھیلا دیا گیا اور دل ہمت کے ساتھ اس نے کھلونوں کی شکاری دکان میں قدم رکھا۔ اندر ٹام لرزنے لگا کیونکہ لکڑی کے فرش ہر قدم کے ساتھ گونج رہے تھے۔ خاک آلود بھولے بھالے کھلونوں کی قطاریں شلفوہے سے اسے گھور رہی تھیں۔ اچانک اس نے ایک ہلکی سی سرگوشی سنی، ہمارے ساتھ کھیلو ٹام۔ ٹام نے اپنی ٹارچ کو چاروں طرف چمکایا۔ کچھ نہیں، اس نے اس کا الزام اپنے تخیل پر لگایا اور تلاش جاری رکھی، لیکن سرگوشیاں برقرار رہیں، ہر بار زور سے بڑھتی رہیں۔ ہمارے ساتھ کھیلو ٹام، ہمارے ساتھ کھیلو ٹام، ہمارے ساتھ کھیلو ٹام۔ جیسے ہی وہ ایک پرانے کٹ پتلی تھیٹر کے قریب پہنچا، پردے ہلنے لگے اور کٹ پتلیاں خود ہی ناچنے لگیں۔ ہمارے ساتھ کھیلو ٹام، انہوں نے آواز دی۔ ان کی پینٹ آنکھیں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ گھبرا کر ٹام نے جانے کی کوشش کی، لیکن دروازہ بند ہو گیا، اسے اندر پھنس گیا۔ کھلونے زندہ ہو گئے، مارچ کرتے اور ناچتے۔ ان کی ہنسی خوفناک اونچی آواز میں ہنسی میں بدل گئی۔ انہوں نے ٹام کو گھیر لیا، اندر بند ہو گیا اور اسے اپنی بہادری ختم ہوتی محسوس ہوئی، بالکل اسی طرح جیسے اس نے سوچا کہ اس کے لیے کیا گیا ہے۔ ایک چھوٹا سا بھولا ہوا ٹیڈی بیئر جس کے کان پھٹے ہوئے شیلف پر لپکے۔ رکو، یہ چیخا، ٹام کو اکیلا چھوڑ دو۔ سب کو حیران کر کے دوسرے کھلونوں نے اطاعت کی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی اور دروازہ کھلا۔ ٹام تیزی سے باہر نکلا، ہلا ہوا، لیکن کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اگلی صبح دوست ایک بار پھر کیمپ فائر کے ارد گرد جمع ہوئے، لیکن اس بار ٹام کے پاس سنانے کے لیے ایک مختلف کہانی تھی۔ اس نے کھلونوں کی پریتودت کی دکان کا ذکر کیا، لیکن مزید کہا، تمام کھلونے خراب نہیں تھے، ایک تھا جس نے مجھے بچایا۔ اس دن سے ولوویل کے بچے جانتے تھے کہ مسٹر ٹو میکر کا ایمپوریم مکمل طور پر لعنتی نہیں تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں بھولے ہوئے کھلونے زندہ ہو گئے، اور کبھی کبھی ایک چھوٹا بہادر ٹیڈی بیئر ان کا غیر متوقع ہیرو ہو سکتا ہے، اور اس طرح پریتودت کھلونوں کی دکان کا افسانہ زندہ رہا۔